सन 8 हिजरी 630 ईस्वी فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک ایگریمنٹ صلح حدیبیہ ہوئی، جس کا پہلا پوائنٹ یہ تھا اب 10 سال تک کوئی بھی جنگ نہیں ہوگی، کوئی بھی ایک دوسرے پر تلوار نہیں اٹھائے گا۔ دوسرا پوائنٹ، عرب کے سارے قبیلوں کو یہ آزادی ہے کہ وہ جس سے چاہے پارٹنرشپ کر سکتے ہیں۔ بنو بکر اور بنو خزاعہ یہ دو دشمن قبیلے تھے۔ بنو بکر نے اس وقت کے سب سے پاورفل اور ریچ قبیلے قریش سے پارٹنرشپ کی۔ اب بنو خزاعہ کے پاس مسلمانوں کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا، تو انہوں نے مسلمانوں سے پارٹنرشپ کی۔ یہ حالات صلح حدیبیہ کے ٹائم کے تھے، لیکن اس کے 1 سال بعد سن 7 ہجری کو مسلمانوں نے عرب کے ریچ قلعوں میں سے ایک خیبر کو فتح کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر 1 سال بعد سن 8 ہجری کو مسلمان جنگ معطا بھی فتح کر لیے۔ اب مسلمانوں کے حالات بدلنے لگے اور قریش کمزور پڑنے لگے۔ قریش یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ ٹوٹ جائے، لیکن قریش کے ساتھ جس نے پارٹنرشپ کیا بنو بکر، اس نے پرانی دشمنی کی وجہ سے بنو خزاعہ پر رات کے وقت حملہ کر دیا اور بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ کسی کو مت چھوڑو، کسی کو مت چھوڑو، کسی کو مت چھوڑو، جس سے مکہ والے بہت ڈر گئے۔ ارے یار یہ کیا بنو بکر نے بڑی پریشانی لائے گا اب یہ قبیلہ؟ ہاں یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بنو خزاعہ کے لیڈر عمر بن سالم نے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ مدد کے لیے پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں بتا دی۔ اور جو ایگریمنٹ کافروں کا اور مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی تیاری شروع کر دی۔ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر خاموشی سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج سے 3 سال پہلے یہی مکہ والے مدینہ کو ختم کرنے کے لیے 10,000 کا لشکر لے کر گئے تھے۔ آج وہی مدینہ والے مکہ کو فتح کرنے کے لیے 10,000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گئے۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عاجزی کے ساتھ اور سر کو جھکائے ہوئے مکہ میں داخل ہو گئے۔ صحابہ کرام چاروں طرف سے مکہ میں داخل ہو گئے۔ مسلمانوں کے ڈر سے سارے مکہ میں افراتفری مچ گئی۔ ابو سفیان پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کر چکے تھے۔ اب خانہ کعبہ کے صحن میں قریش کھڑے کانپ رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ آج ہر چیز کا بدلہ لیا جائے گا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا وانتم الطلقاء، کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، آج کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ جو ابو سفیان کے گھر میں جائے وہ محفوظ، جو اپنے گھر میں جائے وہ بھی محفوظ، اور جو خانہ کعبہ کے اندر آئے وہ بھی محفوظ۔ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی سے اشارہ کرتے اور فرماتے جاء الحق وزهق الباطل، تو وہ بت نیچے گر جاتے۔ ایسے ہی سارے بت منہ کے بل زمین پر گر پڑے اور خانہ کعبہ بتوں سے پاک ہو گیا۔ اب مکہ سے شرک کا خاتمہ ہو گیا اور لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلام تلوار سے نہیں اخلاق سے پھیلا ہے۔ فتح مکہ آج بھی دنیا کو یہ سکھاتی ہے کہ اگر طاقت ہو بھی تو معاف کرنا سیکھو۔